अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर वाफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसा फैक्टर है, फीमेल इनफर्टिलिटी यानी औरतों की भांजपन में एक ऐसा फैक्टर है कि जिसके बारे में ना मरीज बहुत ज़्यादा सोचता है कि ये भी हो सकता है, और जो मेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, तो उनकी भी तवज्जो उधर थोड़ी बहुत कमी उसमें रह जाती है। जबकि क्लिनिकली प्रैक्टिस में हमने देखा है कि अगर उस चीज़ को एड्रेस कर लिया जाए या उस चीज़ को डायग्नोस कर लिया जाए तो वो ही बेसिक एक वजह होती है कि औरतों में भांजपन आ जाता है। व्यूअर्स, HSDD ये क्या होता है, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं, और होम्योपैथिक में इसकी वो बेहतरीन अद्वियात कौन सी हैं कि अगर वो दे दी जाएं तो ये बीमारी भी ट्रीट हो जाती है, और साथ में जो इस बीमारी की वजह से फीमेल इनफर्टिलिटी होती है वो भी ट्रीट हो जाती है। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मेडिकल रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें और आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर, HSDD, ये औरतों में मसला आ जाता है कि जो उनकी जिनसी बेदारी है वो इसमें मुतासर हो जाती है। यानी उनकी कोई ख्वाहिश ही नहीं रहती कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी यानी जो अज़दवाजी ताल्लुक है उसमें पार्टिसिपेट करे। यानी उसके लिए अंदरून उसकी भूख खत्म हो जाती है। इसे हम लॉस ऑफ लिबिडो इन वुमेन भी कह सकते हैं कि औरतों में जिनसी बेदारी का ना आना। और ये एक ऐसा मसला होता है कि जो यंग एज में तो मतलब इतना नहीं होता, लेकिन कुछ अवामिल की वजह से ये मसला आ जाता है। और अगर ये आ जाए तो इससे जो फीमेल की यानी औरतों की फर्टिलिटी है, यानी जो उनका जरखेज़ी है बच्चे पैदा करने के लिए, वो इंतहाई बुरी तरह से मुतासर होती है। पहले तो हम इसके अलामात देख लेते हैं कि इसकी क्या ऐसी रहनुमा अलामात हैं कि जिससे पता चल सके कि औरत में जिनसी बेदारी मुतासर हो चुकी है। सबसे पहली अलामत जो है वो इस एक्टिविटी के लिए तरह तरह की बहाने बनाएगी अपने मियाँ के सामने कि भाई मेरा मूड नहीं है, मेरे सर में दर्द है, मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे वो तकलीफ़ है। यानी इसमें वो इंटरेस्ट शो ही नहीं करेगी। कोशिश करेगी कि इसमें उसको पार्टिसिपेट ना करना पड़े। अगर मर्द यानी मियाँ के कहने पर इसमें पार्टिसिपेट करती भी है तो विजाइनल ड्राइनेस होती है, क्योंकि उसका मूड तो होता नहीं है, तो उसके लिए जो मौसम होता है वो फेवरेबल नहीं होता विजाइना का। इसके अलावा उसका ऑर्गोसम नहीं होता, यानी जो औरत का क्लाइमेक्स होता है वो उसको अचीव नहीं होता। और उसके दिलो दिमाग में भी जिनसी एक्टिविटीज के लिए ना कोई जगह होती है और ना वो उसके बारे में सोचती है। तो ये कुछ ऐसी अलामात है कि जो बज़ाहिर नजर आ जाती हैं। इसकी जो वजूहात है, वजूहात काफी सारी हैं, यानी बहुत ज्यादा वजूहात हैं। सबसे पहली वजह जो है औरतों में हार्मोन्स की एबनॉर्मेलिटी या इम्बैलेंस कह लें, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के लेवल ठीक नहीं है, तो जिसकी वजह से विजाइनल ड्राइनेस भी है और मूड स्विंग भी है, और सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए कोई एरोजल भी नहीं है, यानी उसका दिल भी नहीं चाहता। उसके बाद डिप्रेशन है,
یعنی عورتوں میں ڈپریشن ہوتا ہے، انزائٹی ہوتی ہے، اور اس کے لیے وہ کوئی اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن لیتی ہے۔ جب وہ یہ لیتی ہے تو ان میڈیسن کا بھی جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں میں خواہشات کی کمی لاتا ہے۔ ویورز، صرف اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن ہی نہیں ہوتی، کوئی اور میڈیسن اگر وہ لے رہی ہے، بلڈ پریشر کے لیے لے رہی ہے، یا اس کو ڈائبٹیز ہے تو ڈائبٹیز کے پیشنٹ کی بھی سیکشول ڈرائیو ختم ہو جاتی ہے، یا ہائپر ٹینشن کی اگر وہ میڈیسن لیتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ کچھ عورتوں میں کیمو تھراپی ہوئی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی سیکشول ڈیزائر نیچے چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی عورتیں جو گھر کے کام کاج سے بہت حد تک تھک جاتی ہیں تو ان کا بھی سیکشول ڈرائیو جو ہوتا ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر عورت کی زندگی میں سیکشول ایبیوز کا مسئلہ ہے، یعنی اس کے ساتھ کوئی سیکشول ہیراسمنٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے دماغ پر برے اثرات مرتب ہوئے ہیں، تو ان عورتوں کو بھی سیکشول ڈرائیو بہت کم آتا ہے، یعنی ان کی بھی لاس آف لیبیڈو ہوتی ہے، یعنی خواہشات کی کمی ہوتی ہے۔ ایسی عورتیں جن کی کوئی سرجری ہوئی ہو، یعنی بریسٹ کی ہو، یا جو عورت کا ریپروڈکٹیو سسٹم ہے وہاں کوئی سرجری ہوئی ہو، تو ان عورتوں کو بھی خواہشات کی بہت کمی ہوتی ہے۔ ریلیشن شپ ایشوز، یہ وہ ایشو ہوتے ہیں کہ اگر اس کی ہسبینڈ کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، یا ہسبینڈ کا جو وقت خاص ہے وہ بہت کم ہے، کہ جب عورت پیک پر جاتی ہے اس ٹائم ہسبینڈ کی پری میچور ایجیکولیشن ہو جاتی ہے، اور ایسے ہوتے ہوتے عورت کی جو سیکشول سیٹسفیکشن ہے وہ نہیں ہوتی۔ جب وہ نہیں ہوتی اور مسلسل کئی بار یہ ہو رہا ہے تو عورت کا اس میں انٹرسٹ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ ایسی چیدہ سی وجوہات تھی جو میں نے آپ سے بیان کی۔ ویورز، جب عورت کے فرٹائل ڈیز آتے ہیں، ایک ینگ عورت ہوتی ہے اور اس کے زرخیز دن آتے ہیں جس دن انڈا ریلیز ہونا ہوتا ہے، تو وہ ویک جو ہے، وہ فرٹائل ویک جو ہے، وہ ان دنوں میں نارمل جو ایک طریقہ کار ہے، جو قدرت نے ایک طریقہ کار رکھا ہے کہ ان دنوں عورتوں کی جو سیکشول ڈرائیو ہے وہ پیک پر ہوتی ہے، یعنی اس کا دل کرتا ہے کہ ازدواجی تعلق قائم ہو، یہ اس کے اندر سے ایک بھوک آتی ہے۔ وجوہات میں نے بتا دی کہ اگر وہ وجوہات ہیں تو ان وجوہات کو ریکٹیفائی کیا جائے، لیکن اگر ایسا ہو کہ مریضہ کہ وہ وجوہات نہیں ہیں لیکن اس کا جو ڈرائیو ہے وہ بہت کم ہے، تو وہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اوویولیشن کا جو پروسیس ہے یا سائیکل ہے وہ ڈسٹرب ہے، یعنی انڈا نہیں آ رہا۔ تو اگر آپ اس مسئلے کو ایڈریس کریں گے، اس کے لیے میڈیسن دیں گے، تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ اس کا جو سیکشول ڈرائیو ہے وہ بھی ریگولیٹ ہوگا، یعنی ٹھیک ہوگا، اور ساتھ میں انڈا اپنے 13 سے لے کر 19 تک کے جو ڈیز ہیں اس میں آ جائے گا، اور جب انڈا آ جاتا ہے اور ہسبینڈ میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو پھر ایسے میں فرٹیلیٹی 100% ہوگی۔ ویور، اس کے لیے آپ کو میں ہومیوپیتھک کی 3 ادویات ایسے بتاؤں گا کہ جو عورت کے جتنے بھی ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں، یعنی جو تولیدی نظام ہے، اس کو ریویٹلائز بھی کرے گا، اس کو ٹھیک بھی کرے گا، اور اس کے علاوہ اس کی فرٹیلیٹی بھی امپروو ہوگی اور اس کا سیکشول ڈرائیو بھی نارمل لیول پر آئے گا۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ فیمیل کے لیے کوئی ویاگرا میں بتا رہا ہوں کہ بس اس ٹائم اس کے خواہشات آ گئے بعد میں نہیں، اس کو آپ نے بیسکس پر کام کرنا ہے، یعنی تاکہ اس کا جو نیچرل سسٹم ہے وہ صحیح چلے، تو اس میں پھر ڈیفینیٹلی اس کی ازدواج تعلق کے لیے موڈ ہوگا۔ اس میں ویورز جو وجوہات میں پیچھے بیان کر چکا ہوں اس کو تو آپ رکھیں ذہن میں۔ اگر کوئی اور مسئلہ ہے، ڈپریشن کا ہے، یا ہارمون امبیلنس کا ہے، یا ویجائنل ڈرائنس کا ہے، یا ویجنائٹس کا ہے، یا کوئی اور جو میں نے ریزن بیان کی ان میں سے کوئی مسئلہ ہے، تو ان کے مطابق آپ علامات کی دوائی دیں گے۔
لیکن اگر اس میں کوئی اور علامات آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں تو یہ 3 میڈیسن جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، اس سے 100% انڈا ہیلدی بھی بنے گا، انڈا ریلیز بھی ہوگا، اور جب انڈا ریلیز ہوتا ہے تو قدرت کا نظام ہے کہ ان دنوں میں عورت کا جو ازدواجی تعلق کے لیے ہے اس کا موڈ ہوتا ہے۔ اس میں آپ یاد رکھیں اوسونوموڈیم 1 m، یعنی 1 m طاقت میں آپ نے یہ دوائی دینی ہے، اور اس کو آپ ہر 10 روز کے بعد ریپیٹ کریں گے، یعنی ایک خوراک آپ نے 2 قطرے مریضہ کے زبان پر صبح ڈال لی ہے، تو اس کو جب آپ ریپیٹ کریں گے تو آفٹر 10 days ریپیٹ کریں گے، یعنی 3 ڈوزز اس کے لیے کافی ہیں، اس سے اس کا بنیادی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو میڈیسن ہیں، 2 مدر ٹینکچرز ہیں، ایک ہے آشوکا کیو، 10 قطرے صبح دوپہر شام آدھے کپ نیم گرم پانی میں کھانے سے پہلے آپ نے دینی ہے، اور ڈامیانا کیو 10 قطرے صبح دوپہر شام 1 گلاس پانی میں کھانے کے 2 گھنٹے بعد۔ اس طریقہ کار سے آپ جب یہ میڈیسن دیں گے تو مہینہ 2 میں اس کی فرٹیلیٹی بھی اپنی جگہ پر آ جائے گی، اور اس کا سیکشول ڈرائیو جو ہے وہ بھی بنیادی طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا، اور اس کو اپنے فیملی اینڈ فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔